بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا نکاح تھا، لیکن میں ہر طرح کے احساس سے ماورا ہو چکی تھی۔ میرے ارد گرد موجود لڑکیوں کے چہروں سے خوشی چھلک رہی تھی۔ ایک مدت بعد میں نے ایسا منظر دیکھا تھا جیسے جیسے روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں اور وقت گزر رہا تھا، میری آنکھوں کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ غم و یاس کی چادر میں لپٹی کسی بے جان مورتی کی مانند میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ غم، خوشی، نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ سکھ تو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے، پر دکھ پر برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے لگتا ہے۔ میری شادی کے فیصلے میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ گاؤں کا ماحول تھا، ہر طرف شادیانے بج رہے تھے، لیکن میرے دل میں طوفان بپا تھا۔ مجھے اپنے حلیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں جلد از جلد اس گھٹن زدہ ماحول سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے کبھی گاؤں اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ وہ رات تو جیسے گاؤں والوں کے لیے اپنے آنگن میں ڈھیروں کہکشائیں سمیٹ کر لائی تھی۔ خواتین نے آنگن میں دریاں بچھا کر پھولدار چادریں نفاست سے بچھائی تھیں۔ ہر طرف قہقہے تھے۔ میں سب کے درمیان اسٹیج پہ سر جھکائے بیٹھی اس سوچ میں گم تھی کہ کیسے میں اس گھٹن زدہ ماحول سے بھاگ سکتی ہوں۔ اسی دوران گاؤں کی ایک عمر رسیدہ عورت، جس نے اپنا پورا وجود سیاہ شال میں چھپایا ہوا تھا، دھیرے سے چلتی ہوئی میری طرف آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی سفید کاغذ کا ٹکڑا دبایا ہوا تھا، جو اس نے میرے قریب پہنچ کر بڑی مہارت سے اس طرح مجھے تھمایا کہ وہاں موجود کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ رات گہری ہو رہی تھی، چاند ٹھنڈی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ اگر یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو آدھے گھنٹے میں یہاں سے تھوڑی دور گاؤں کے وسط میں موجود بڑے کنویں کے پاس چلی جاؤ۔ وہاں سے جانے والی بس تمہیں صبح ہونے سے پہلے شہر پہنچا دے گی۔ میں نے حیرت زدہ سی کسی بت کی مانند کاغذ پہ لکھی ہوئی عبارت پڑھی۔ اب رات کافی ہو چکی تھی اور گاؤں کے لوگ ویسے ہی جلدی سو جاتے ہیں۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، اب صرف گھر کے لوگ رہ گئے تھے۔ میرے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ اپنا دلہن والا حلیہ تبدیل کر لیتی، لہٰذا میں نے ایک سیاہ شال سے اچھی طرح اپنے وجود کو چھپایا اور چپکے سے کسی کو بتائے بغیر میں نکل گئی۔ میرا رخ گاؤں کے وسط سے گزرنے والی کچی پکی سڑک کی طرف تھا۔ گاؤں میں ہر طرف بھیانک سی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی سناٹے میں دور کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی۔ پکڑے جانے کے ڈر سے میں تیز تیز چل رہی تھی کہ اچانک میرا پاؤں کسی چیز سے زور سے ٹکرایا اور میں لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ درد کی ایک ٹیس سی اٹھی، لیکن ہاتھ سے ٹٹولا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی نوکیلا پتھر میرے پاؤں میں لگا تھا۔ میں درد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوبارہ چلنا شروع کیا۔ جلد ہی میں سڑک پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور بس کے آتے ہی اس پہ سوار ہو گئی۔ میرے چہرے پہ ابھی بھی ڈر اور خوف کے آثار موجود تھے۔ بس میں بمشکل مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی، لیکن وہاں موجود ہر کوئی عجیب عجیب نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میرا حلیہ دلہن والا تھا ابھی، شاید اسی لیے بس میں موجود ہر کسی کی نظریں سوالیہ تھیں۔ بس کا درمیانی عمر کا بڑی بڑی مونچھوں والا ڈرائیور بھی لگاتار مجھے شیشے میں پرتجسس نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں سب کی نظروں میں مشکوک ہو گئی تھی۔ خیر، جیسے ہی بس آگے بڑھی، میرے چہرے پہ چھائے پریشانی کے تاثرات بھی کچھ کم ہوئے۔ میں جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے آئی ہوں؟ کہاں جا رہی ہوں؟ میرے ساتھ کیا ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نکاح کی رات اندھیرے میں چھپ کر بھاگنے میں مجبور ہو گئی؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی پوری سننی پڑے گی۔ میرا نام پریسا ملک ہے اور میں کراچی شہر میں پلی بڑھی ہوں۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد ہوں۔ چونکہ میرا کوئی بھی بھائی نہیں ہے، اس لیے میری ماں نے میری تربیت بالکل لڑکوں کی طرح کی ہے۔ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ میں بڑے نازوں سے پلی تھی۔ مجھ میں عام لڑکیوں والی کوئی بات نہ تھی۔ میں صنف مخالف کی طرح ایک نڈر اور بے باک لڑکی تھی۔ میرا حلیہ بھی لڑکوں والا ہی ہوتا۔
بچپن میں بھی اگر کوئی بچہ میرے کھلونے چھیننے کی کوشش کرتا تو میں اس کی پٹائی کر دیتی۔ محلے کے اکثر بچوں کی مائیں میری شکایتیں لے کر میری ماں کے پاس آیا کرتی تھیں۔ مجھ میں لڑکیوں والی کوئی بات نہ تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میری طبیعت میں سختی آتی گئی۔ میرا بچپن نارمل بچوں کی طرح نہیں گزرا تھا۔ اس کی وجہ میری ماں کی زندگی تھی۔ میری ماں خوش شکل اور خوش لباس تھیں، مگر سپاٹ چہرے اور سرمئی آنکھوں والی میری ماں کی طبیعت میں ہمیشہ ایک سنجیدگی رہتی تھی۔ نہیں معلوم وہ سنجیدگی کیسی تھی۔ کبھی کبھی اماں سوچنے لگ جاتی اور پھر سوچتی ہی رہتی۔ ان کی سوچوں کا دریا بہتا ہی چلا جاتا۔ میری ماں شاید ماضی کی راکھ کریدتی رہتی تھی، ایک ایسی راکھ جو آج بھی ان کا دامن جلاتی تھی۔ میری ماں نے لو میرج کی تھی۔ سرخ و سفید رنگت اور لمبا قد میری ماں یقیناً جوانی میں بھی بہت خوبصورت رہی ہوں گی۔ کالج میں پڑھنے کے دوران میرے بابا کو پہلی ہی نظر میں میری ماں سے محبت ہو گئی تھی۔ ماں نے بھی پہلی ہی نظر میں میرے بابا کو پسند کر لیا تھا۔ یوں ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ میری ماں ایک شہری ماڈرن لڑکی تھی اور بابا گاؤں کے نواب کے بیٹے تھے۔ بے پناہ دولت کے ساتھ ان کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ سامنے والا دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا۔ میری ماں کی ایک اسی گاؤں کی دوست بھی تھی جس کا نام شبینہ تھا، جو میری ماں کی کلاس فیلو بھی تھی۔ وہ میری ماں اور بابا کی محبت سے واقف تھی اور بابا کے گھر والوں سے بھی، کیونکہ اسی گاؤں میں رہنے کی وجہ سے اس کا میرے بابا کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ دن معمول سے زیادہ خوشگوار اور خوش و خرم گزر رہے تھے۔ کالج سے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے بابا گاؤں میں اپنی حویلی واپس چلے گئے اور جاتے ہی اپنے والد صاحب یعنی میرے دادا سے رشتے کی بات کی کہ انہیں شہر میں ایک لڑکی پسند ہے اور وہ اسی سے شادی کریں گے۔ میرے دادا چونکہ گاؤں کے نواب تھے اسی لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہیں شہر میں شادی نہیں کرنے دوں گا۔ بابا کے بڑے بھائی یعنی میرے تایا بھی اس بات پہ میرے بابا کے شدید مخالف ہو گئے۔ دونوں میں ٹھن گئی، لیکن آخر کار بابا کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالے اور میری ماں سے شادی کروا ہی دی گئی۔ یوں میری ماں شہر کی چکا چوند والی زندگی کو خیر بات کہہ کر بیاہ کر میرے بابا کے ساتھ گاؤں کی اس بڑی سی حویلی میں چلی گئیں۔ حویلی میں میرے بابا اور خاندان کے سب بھائی مل کر رہتے تھے، لیکن بابا کے علاوہ کوئی بھی پڑھا لکھا نہ تھا۔ چونکہ میری ماں نے پسند کی شادی کی تھی اس لیے کوئی بھی ان کو حویلی میں پسند نہیں کرتا تھا۔ میری ماں شہری لڑکی تھی اس لیے ان کا لباس اور چال ڈھال بھی گاؤں کے لوگوں سے مختلف تھی۔ اسی وجہ سے حویلی کے مکینوں کو میری ماں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ صبح شام میرے بابا کے کانوں میں یہ باتیں ڈالی جاتیں کہ تمہاری بیوی آوارہ ہے، بد چلن ہے۔ ایسے میں میری ماں کی اکلوتی گاؤں کی سہیلی شبینہ ہی ڈھارس بندھاتی۔ میری ماں اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی۔ حویلی کے سرخ اینٹوں والے پتھر بھی گواہ تھے اس بات کے کہ جب ایک روز میرے تایا نے چیخ چیخ کر حویلی کے سب مکینوں کے سامنے میری ماں کو بدچلن اور بے حیا کہنا شروع کیا، میرے بابا بے بسی کی تصویر بنے کھڑے رہے۔ اب یہ بات روز کا معمول بن گئی تھی۔ میرے بابا بے بس تھے، شاید وہ بھی میری ماں کا دفاع کرتے کرتے تھک گئے تھے یا ان کی جنوخیز محبت دم توڑ چکی تھی۔ زندگی کے پھاٹک پر آزمائشیں ہارن بجاتی رہیں اور انہی حالات میں میری پیدائش ہوئی، لیکن میری پیدائش بھی حویلی کے لوگوں کے دل نرم نہ کر سکیں اور یوں الزامات کی ایک لمبی فہرست کے ساتھ ایک بے رحم شام میری ماں کو مجھ سمیت حویلی سے نکال دیا گیا۔ جیسے تیسے کر کے میری ماں شہر پہنچی۔ میرے بابا نے چپکے سے ماں کو ایک گھر لے دیا تھا۔ ہم اس گھر میں رہنے لگے۔ میرے نانا نانی فوت ہو چکے تھے۔ ہم اکیلے اس گھر میں رہنے لگے۔ گاؤں سے ہر ماہ میرے بابا کچھ معقول رقم اپنے ایک نوکر کے ذریعے ہمارے لیے بھجوا دیا کرتے تھے۔ یوں میری ماں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ لیکن میرے سر پہ باپ کا سایہ نہ تھا اور یہ ایک ایسی کمی تھی جس نے میری شخصیت کو بالکل ہی بدل ڈالا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہونے لگی۔ میں عام بچوں سے مختلف تھی۔
جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی مجھے ماں کے چہرے کے پیچھے چھپے دکھ سمجھ آتے گئے۔ میری ماں چٹانوں سا وجود رکھتی تھیں، دھات کی مانند ٹھنڈی اور سخت تھیں۔ انہوں نے میرے باپ پہ اعتبار کیا تھا اور اس اعتبار کا مان ٹوٹا تھا۔ ساری زندگی سنبھل کر فیصلے کرتے کرتے میری ماں دھوکہ کھا گئی تھی۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہو گئی۔ پہلے اسکول اور پھر کالج جانا شروع کیا۔ میں کالج میں مرد مار لڑکی مشہور تھی، مطلب میرا حلیہ اور شخصیت لڑکوں کی طرح تھی۔ اسی لیے مجھے میری سب دوستیں چھیڑتے ہوئے لڑکا کہتی تھیں۔ میں پریسا ملک تھی، جس سے زیادہ تر لڑکیاں دب کر رہتی تھیں، لیکن میرے حالات نے میرے دل میں غریبوں کے لیے احساس پیدا کر دیا تھا۔ میں بساط بھر غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے محلے کے رہنے والے بھی میری عزت کرتے تھے۔ شاید میں کچھ حالات کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے امید کی ہلکی سی کرن تھی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے چھوٹی سی عمر میں اپنے قد سے بڑی جنگ لڑنا۔ میں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جایا کرتی۔ مجھے نہیں یاد کہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں نے اپنے بارے میں سوچا ہو۔ ایسا ہی ایک سنہرا دن تھا جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کالج سے چھٹی کے وقت میں باہر نکلی۔ لے لو چھولے لے لو باجی، 10 روپے 20 روپے۔ ریڑھی والے نے مجھے دیکھتے ہی آواز لگانی شروع کر دی۔ کالج کے باہر بے شمار ریڑھی اور چھابڑی والے اپنی چیزیں بیچنے کی حد المقدور کوششیں کرتے تھے۔ میرے آگے بڑھنے سے پہلے ہی ایک سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر برق رفتاری سے آگے بڑھی اور ریڑھی والے کو ٹکر مارتی ہوئی آگے جا کر رکی۔ ریڑھی والا بری طرح زخمی ہو کر نیچے گرا اور اس کی چیزیں زمین پہ بکھری ہوئی تھیں۔ افراتفری پھیل چکی تھی ہر طرف۔ میں تیر کی سی تیزی سے لینڈ کروزر کے پاس پہنچی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ بڑی گاڑیوں والے کیا غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو؟ غصے سے میرا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ دھڑ سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور غصے سے تن فن کرتا باہر نکلا۔ میں نے نظر اٹھائی تو وہ 3 پیس میں بلبوس، بال جیل سے سیٹ کیے، بھوری آنکھوں میں بے تحاشا غصہ لیے ہوئے تھا۔ اس کا دراز قد اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہا تھا۔ بظاہر تو وہ شکل سے پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ او بازاری عورت، یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، اپنی زبان بند کر ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس جملے نے میری روح کھینچ لی تھی۔ اس کی اصلیت اس کی زبان نے کھول دی تھی۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہونے لگی۔ گاڑی بڑی رکھی ہے لیکن تمیز نہیں ہے بات کی ابھی تک، میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ پھر درمیان میں لوگ آ گئے اور لڑائی ختم کروا دی۔ ریڑھی والے کو لوگ اٹھا کر ہاسپٹل پہنچا چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ دن گزر رہے تھے۔ جو دکھ میرے باپ نے دیا تھا وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح میری ماں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ اب اکثر میری ماں بیمار رہنے لگی تھیں۔ ایک دن میرے باپ نے نوکر کے ہاتھ پیسے بھیجے تو نہیں معلوم کہ کب میری ماں نے ایک خط لکھ کر میرے باپ کو اطلاع دی کہ آ کے اپنی بیٹی کو لے جاؤ، میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، شاید میں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکوں۔ میرا باپ کبھی بھی ہم سے ملنے نہیں آتا تھا۔ میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی۔ میں ان کو ہاسپٹل لے گئی لیکن میری ماں چپ چاپ موت کے سمندر میں ڈوب گئی تھیں۔ میرے باپ کا دیا ہوا دکھ میری ماں کے وجود کو کھا گیا تھا۔ ماں کی وفات کے ساتھ ہی میں بھی امید ہار گئی۔ میرے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ خط ملتے ہی میرا باپ بھی شہر آ چکا تھا اور میری ماں کی موت کے وقت وہ بھی موجود تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ وقت کس کا انتظار کرتا ہے؟ میری ماں کی میت کو گھر لایا گیا اور میرے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ مجبوراً مجھے اس کے اپنے باپ کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں جانا ہی پڑا۔ میں تو شہر میں پلی بڑھی تھی۔ گاؤں کا ماحول میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میرے باپ نے جس عورت کے ساتھ دوسری شادی کی وہ بہت اچھی تھیں۔ میرے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت اچھا تھا لیکن میری آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ مجھے نفرت تھی ان سب لوگوں سے، حالانکہ میرا باپ بھی مجھ سے پیار سے پیش آتا تھا۔ گاؤں کی عجیب و غریب رسمیں تھیں اور پردے کا رواج تھا، جبکہ میری تربیت ایک الگ ماحول میں ہوئی تھی۔ دوپٹہ میرے کندھے پہ جھول رہا ہوتا کیونکہ مجھے دوپٹے کی عادت نہ تھی۔ ایک بی بی جو شاید حویلی میں ہی رہتی تھیں
آئیں اور میرے سر پہ ایک بڑی سی چادر ڈال کر بولیں کہ آج سے تمہارا یہی لباس ہوگا۔ گاؤں کا ماحول خراب مت کرو۔ میری حالت تو ایسی ہوئی جیسے بدن کاٹو تو لہو نہیں۔ پہلی بار مجھے خوف اس وقت محسوس ہوا جب حویلی میں میرا دوسرا دن تھا اور میں نے حویلی کے بڑے سے صحن میں اسی لڑکے کو دیکھا جس سے کالج کے باہر ریہڑی والے کو ٹکر مارنے پر لڑائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا ہو۔ بعد میں مجھے اسی بی بی سے معلوم ہوا کہ وہ میرے تایا کا بیٹا ہے اور میری منگنی بچپن میں اس کے ساتھ طے ہو چکی تھی، کیونکہ خاندان میں یہ رواج تھا کہ خاندان میں پہلے پیدا ہونے والے لڑکے اور پہلے پیدا ہونے والی لڑکی کی ایک دوسرے سے منگنی کر دی جاتی ہے۔ یوں میری نسبت بچپن سے اس کے ساتھ طے تھی۔ اب ہمارے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ میرے وجود میں تلخی بھر چکی تھی۔ پتہ نہیں میرے مقدر میں کیا لکھا تھا۔ جیسے جیسے نکاح کا دن قریب آ رہا تھا میرے خون کا فشار بلند ہو رہا تھا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکال دیں، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کی بہت منتیں کیں۔ آخر کو عین نکاح والے دن سوتیلی ماں نے مجھے پرچی کے ذریعے فرار ہونے کا راستہ دکھا دیا اور یوں میں بس تک پہنچ گئی۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ حویلی والوں کو خبر ہو چکی ہے۔ میرے تایا کا بیٹا غصے سے پاگل ہو چکا تھا کیونکہ اس نے میرا بھاگنا اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ بس میں بیٹھی میں ان سوچوں میں گم تھی کہ کب بس گاؤں کی حدود سے باہر نکلے گی۔ ایک جھٹکے سے بس رک گئی۔ اترو سارے، نیچے اترو۔ سارے مسافروں کو مسلح افراد نیچے اتار رہے تھے۔ شاید وہ کوئی ڈاکو تھے، لیکن جیسے ہی میری نظر تایا کے بیٹے پر پڑی میرے پاؤں کے نیچے سے سمجھو زمین نکل گئی۔ میرے تایا کا بیٹا جس کا نام شاہ زیب ملک تھا مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گیا اور حویلی کے تہخانے میں بند کر دیا۔ دوسرے ہی دن وہ وہاں مولوی کو اور گواہوں کو لے کر آیا اور اسی تہخانے میں زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن اس نکاح سے نہ میرے اس کے لیے احساسات بدلے تھے۔ میری ناک کٹوانے چلی تھی؟ تم اب یہاں پڑی سڑتی رہو۔ وہ میری رگوں میں زہر اتار رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ سوائے غصے کے کوئی تاثر نہ تھا۔ مجھے تہخانے سے نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہ دیا۔ میں نے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، نہ کھاتی نہ پیتی، لیکن پھر بھی اس کو رحم نہ آیا۔ 2 دن میں نے کچھ نہ کھایا۔ تیسرے دن جب میری حالت بھوک اور پیاس کے مارے خراب ہوئی تو مجھے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا سوائے اس کے کہ میں اس کی منتیں کرتی۔ میں نے ہر طریقے سے التجائیں کیں اس سے کہ خدا را مجھے یہاں سے نکال دو، میں آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گی، جو تم بولو گے میں کروں گی۔ بالآخر اس نے مجھے وہاں سے نکال ہی لیا اور اب میں اس کی بیوی بن کر رہنے لگی۔ میرے لیے ہر دن ایک نئی مصیبت لے کر آتا اور ہر رات ایک نیا عذاب لے کر آتی۔ ہر رات موسیقی کی محفلیں سجتیں، ناچ گانا چلتا اور شراب بھی پی جاتی۔ مجھے اس وقت شدید کراہیت محسوس ہوتی جب وہ زبردستی مجھے بھی شراب پلانے کی کوشش کرتا۔ نہ جانے حوا کی بیٹی کیسے اتنے کٹھن وقت سے سرخرو ہوتی ہے۔ یہ شادی میرے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ تھک ہار کر جب مجھے ان حالات سے چھٹکارا ملنے کی کوئی امید دکھائی نہ دی تو میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ ہر رات جب وہ کمرے میں آتا تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتی۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے اور میں لمبی لمبی دعائیں مانگتی۔ اللہ نے مجھے بھلائی کے راستے پہ لگانے کا شاید ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں دن بدن اللہ کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اللہ سے لو لگا لی تھی۔ اب میں آہستہ آہستہ گاؤں کی عورتوں اور بچیوں کو قرآن اور دین کا درس بھی دینے لگی۔ میرا شوہر جب کمرے میں آتا تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور اکثر اسے ترجمہ بھی پڑھ کر سناتی۔ اللہ کا کلام اس کی روح میں سرایت کرنے لگا۔ میرے آنسو بارگاہ الہی میں قبول ہوتے گئے اور میرے شوہر کے دل کو اللہ نے ہدایت کے نور سے بھر دیا۔ اگر کوئی نہیں بدلا تھا تو وہ حویلی کے سردار یعنی میرے دادا جو اس گاؤں کے نواب تھے۔ ظلم آخر ظلم ہوتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اپنی ساری زندگی میں میرے دادا بڑی بڑی پنچایتوں کے فیصلے کرتے آئے تھے۔ ان گنت لوگوں کی جانوں کا بوجھ تھا ان پہ۔ نہ جانے کتنی ماؤں سے ان کے سہاگ چھینے تھے،
لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میرے سسر پہ اچانک فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ معذور ہو کر اپنی زندگی کے بقایا دن گزار رہے تھے۔ اب پنچایت کے اور باقی سارے معاملات میرے شوہر کے ہاتھ میں تھے، کیونکہ اب خاندان کا وارث وہی تھے۔ اللہ نے کرم کیا اور مجھے میرے شوہر کو ہدایت کے راستے پہ لانے کا ذریعہ بنایا۔ میں نے گاؤں کی عورتوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا جاری رکھی۔ یوں گاؤں کے حالات یکسر بدل گئے۔ جہاں کبھی جہالت کا راج تھا، اب علم کی روشنی پھیل گئی۔ میں آج بھی گاؤں میں بی بی کے نام سے مشہور ہوں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس دن اگر میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی تو شاید اتنے بڑے گاؤں میں علم کی روشنی نہ پھیلتی، نہ میں ہدایت پاتی، نہ میرا شوہر نیک راستے پہ چل پڑتا، اور نہ ہی گاؤں میں علم کی روشنی آتی۔ سچ کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، بس ہم کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔